اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الخواب و تعبیر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں کسی بیمار کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ خواب اس حوالے سے ایک منفی خواب ہے کہ صاحب خواب اکڑ مزاج، ضدی اور بلا مقصد گفتگو کرنے کا عادی ہے۔ وہ اپنی بات کو درست مانتا ہے اور دوسرے فرد کی رائے کا احترام نہیں کرتا۔ اس خواب کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ رویہ اس کے معاملات میں مسائل پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی زندگی اور اس کا طرز کلام اور اس کا طرز عمل دوسرے لوگوں کے لیے کوئی زیادہ سود مند اور فائدہ مند نظر نہیں آتی۔ یہ یوں تو کسی بیماری یا دیگر کسی اور پریشانی کی علامت تو نہیں، لیکن اس حوالے سے ضرور پریشان کن بات ہے کہ اس کا یہ رویہ اس کے مسائل میں اضافہ کرے گا۔ مشورے کے طور پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے فرد کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا چاہیے۔ غیر ضروری بحث مباحثہ اور ہر وقت اپنے آپ کو درست خیال کرنے اور ماننے کی بجائے دوسروں کی رائے کا احترام اور دوسروں کی بات کو سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ خواب میں اگر کوئی فرد یہ دیکھے کہ وہ کسی بیمار کو چوم رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد کے ازدواجی معاملات ٹھیک نہیں جا رہے۔ میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق، وہ ہم آہنگی اور وہ الفت نہیں ہے جس کی عام طور پر خواہش کی جاتی ہے۔ یا صاحب خواب جو کچھ وہاں سے پانا چاہ رہا ہے، جو جذبات، جو خیالات، جو گفتگو اپنے شریک حیات سے سننا چاہ رہا ہے، وہ سب اس تک نہیں پہنچ رہا۔ معاملات میں بدمزگی، محبت کی کمی اور تعلقات میں فساد اور اختلاف اس خواب کا واضح ثبوت ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ فرد کو اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ گفت و شنید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ کہ اپنی توقعات اپنے شریک حیات کے حوالے سے کم کرنی چاہیے۔ جب تک وہ اپنی توقعات اور اپنا پیمانہ جس پہ وہ اپنی شریک حیات، مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، کو ناپتا ہے، اس کو نسبتاً نیچے لانا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا شریک حیات اس کی تمام خواہشات اور توقعات پر پورا اترے۔ بیمار آدمی کو بستر مرگ پر دیکھنا، بظاہر یہ خواب دیکھنے میں کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن بلحاظ تعبیر اسے اچھا ہی مانا جا سکتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ایک پریشانی کے بعد آنے والی آسانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آدمی کے جو بھی مالی اور مادی معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور بہتری کی نوعیت ایسی ہوگی کہ پہلے معاملات سے ہٹ کے یا پہلے معاملات کے ختم ہونے کے بعد معاملات نیا رخ اختیار کریں گے۔ اس کی نوکری ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کا کوئی اور دیگر روزگار ہو، اس میں ایک تبدیلی، اس میں ایک نیا پن، اس میں ایک جدت اور ایک نئے سسٹم میں داخل ہونے کے بعد کامیابی کا یہ واضح نشان ہے۔ ہاں، پرانے سسٹم میں رہ کر کامیابی کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ پرانے معاملات سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی، پرانے طرز کار سے، پرانے طرز کاروبار سے، پرانے طرز معاشرت سے، پرانے طرز گفتگو سے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش انشاءاللہ تعالی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔